ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے مکے والے، لیکن آپ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ 18 مہینے یہ کام چلتا رہا۔ مکے میں تھے اس وقت تو آپ حجر اسود کی طرف سے کھڑے ہوتے تو بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، لیکن جب مدینے گئے تو الٹا ہو گیا، وہ جنوب میں، بیت المقدس شمال میں۔ تو آپ کی تمنا تھی کہ ادھر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن اتارا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اس امید میں کہ شاید قبلہ تبدیل ہو جائے۔ تو اس کے بعد بس یہ جملے کی ضرورت تھی مضمون کے لحاظ سے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار رخ ادھر آسمان کی طرف اٹھتا ہے، تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیں، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیں۔ یہ مضمون اگر یوں آتا جیسے میں نے بیان کیا تو کافی ہے، مقصد حل ہو گیا۔ بیچ میں ایک جملے کا اللہ نے اضافہ کیا ہے، وہ اضافہ مضمون کی ضرورت نہیں، وہ اضافہ آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے۔ بیچ میں ایک جملے کا اضافہ ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار اوپر کی طرف اٹھتا ہے، پتہ نہیں کب وہی آئے کب وہی آئے۔ فول وجهك، چلو اپنا چہرہ پھیر لو۔ اس کے بیچ میں ایک جملہ آیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مجھے میری قسم میں تجھے اس قبلے کی طرف پھیروں گا جس پر تو راضی ہو جائے گا۔ اس جملے کی ضرورت کوئی نہیں مضمون کے لحاظ سے، یہ جملہ آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے ہے کہ جب لام اور نون کٹھے ہو جائیں تو وہ قسم کا معنی دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس میں ترجمہ قسم کا کیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، کوئی اللہ یوں کہہ رہا مجھے قسم ہے میری ذات کی میں ضرور تجھے پھیر دوں گا قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاها، جس کو پر تو خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یہ ترضاها خالق کہہ رہا ہے مخلوق کو، معبود کہہ رہا ہے عبد کو، مالک کہہ رہا ہے مملوک کو، تو وہ عبد کیسا عظیم عبد ہوگا جس کا معبود اس کو راضی کرنے کے فکر میں ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب جہاں بھی تو ہوگا تیری امت ہوگی، سب کو کہہ دو کہ بس اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دے۔ اچھا یہ بیچ نماز میں یہ حکم آیا، بیچ نماز میں ظہر کی نماز ہو رہی تھی، آپ گئے ہوئے تھے بنو سلیم کے محلہ میں، اور وہاں برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیمار تھیں، ان کے جو ان کی والدہ ام البراء بن معرور، برا بن معرور کی جو والدہ تھیں وہ بیمار تھی، تو ان کا حال پوچھنے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھا کے جائیں، ہم نے کہا ٹھیک کھا لیتے، تو انہیں کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا، تو آپ نے وہ مسجد قبلتین جو اس میں جا کے نماز شروع، ادھر منہ کر کے نماز شروع، تو بیچ میں یہ حکم آیا، 2 رکعت ہو چکی اور آپ تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تھے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ کو اتنا انتظار تھا اس کا کہ باقی 2 رکعت کا انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ 4 پوری کر لوں پھر عصر کی نماز ادھر منہ کر کے پڑھوں گا، آپ نے ایک دم وہاں سے منہ موڑا اور صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ نے بھی منہ ادھر کر دیا، اور باقی 2 رکعت اس طرف منہ کر کے پڑھی گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو یہ عمل کثیر ہے، نماز ٹوٹ جانی چاہیے، نماز تو نہیں ہونی چاہیے نا، لیکن آپ کا یوں آنا، صحابہ کا منہ پھیرنا، سب اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہو گئی، جس پہ تو راضی اس پہ ہم بھی راضی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ایک خاص واقعہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں اس میں خوش کروں گا، پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا